صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 350 سال ان کی زندگی ہے۔ اتنی زندگی صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، تو یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے، تو اس کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا، تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آپ کو پوچھتے ہیں، اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کہیں تمہارا دین نہ لوٹ لے۔ لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ باز نہ آئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا، اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی کو رکھا۔ ناز و نعم سے پالا ہوا بیٹا گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجا گھر میں پہنچا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کے لمحے قریب آ گئے۔ تو نے بڑی میری خدمت کی ہے، تو میرے بعد تو غموریہ چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے فلاں اس کا نام ہے، تو اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریہ چلا گیا، اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھی اس نشانیوں کا راہب مجھے مل گیا۔ میں ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور اس کی خدمت کرتا رہا، اور میں حق کا متلاشی تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا، اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، اور میرا وقت آخر آ گیا، اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، پلے باندھ لے، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور شخص بھی تو دعوی نبوت کر سکتا ہے، میں اتنی خاک چھانی ہے، ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے، گلی گلی کی خاک چھانی ہے، تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ تو اس نے 3 نشانیاں بتائیں۔ کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یثرب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ تھا اور وہ یثرب ہی جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یثرب میں، اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا۔ میں روزانہ ان ہمایوں لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگی، اور طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جا کے میں نے پیش کی، اور میری نیت صدقے کی تھی۔ تو میں نے جب پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب کچھ دیر ڈال کے میں پھر کھجوریں لی، اور میری نیت ہدیہ کی تھی۔ میں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم ہدیہ قبول کر لیتے۔ کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی رہتی تھی۔ اگرچہ 2 نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی، اور حضور کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا،
لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچشم خود مشاہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو میں دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کی مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا سلمان، جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے، کتنی صدیاں کاٹیں، کس کس در کی غلامی کی۔ میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے۔ بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے، اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں۔ باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، ہوراں وچھالے نوری مسلے،
فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے کہ حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر، جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر، تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر، اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی، مخمور رکھی ہن مد بھری، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ دور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سنوں۔ حضرت عمر ان کو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پوتلے سے زمین نکل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کب وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ تہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، پوری اپنی قبر پہ نادی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر
और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है, उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निडाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पाँव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हो और दिल में कहते उमर जितना बुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूँ जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को फुस्ता तो गुलवान की, जब पता है बिसर तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा ना ना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहना जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूँ। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ दी और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान और शौकत ऐसे जाहिर नहीं हो, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठ। लोग मुंतजिर खड़े हैं। दूर से जब देखा कहा इसकी ऐबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊँटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्तकबाल किया। हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जर्राह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूँ और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिएगा। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व ज़वाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त और ताज की, वो पेंटागन से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है।
اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا کوئی چھوڑ دیا پاکستان ہوا، ہم حاصل نے کیا گیا انحراف تھا کر دیا۔ پاکستان آج کا ہماری مطلب نظریں کیا لا مغرب کی الہ طرف مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے، کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، مٹی کا رزق بن گئے، مٹی کا قصہ پارینہ بن گئے، کہانی تو چنکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، کفن بھی آج وہ مٹی کا رزق بن گئے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے بدن دیکھو خاک میں مل کیسے گئے، کیسے حسینوں کی مٹی خراب ریزہ ہو رہی ریزہ ہے۔ ہو گئی۔ اللہ قبروں اکبر، کے نشان بھی بدن مٹ گئے، خاک میں مل گئے، کتبے ہڈیاں بھی ٹوٹ ٹوٹ گئے، چور ہو گئی، ریزہ مٹ ریزہ گیا ہو گئی۔ مشتاق دل سے رنگے قبروں کے یادیں نشان بھی رفتگاں، مٹ پھول گئے، مہنگے ہو گئے، کتبے کتبے بھی ٹوٹ پرانے۔ گئے، مٹ کون گیا کسی کو یاد مشتاق کرتا دل ہے؟ سے رنگے اور یادیں اسی طرح رفتگاں، پھول ہم مہنگے مل ہو کے گئے، مٹی کا قبریں رزق پرانی۔ بننے والے ہیں، کون لیکن کوئی کسی کو ایسا یاد کام کرتا چھوڑ ہے جائیں گے اور اسی اپنے طرح رب سے ہم جڑ جائیں مل گے، کے اپنے مٹی کا رب رزق کے بننے بندوں سے والے جڑ ہیں، جائیں گے، لیکن رسول کوئی ایسا کریم کام کے چھوڑ دامن جائیں کو گے، تھام لیں گے، اپنے رب تو سے پھر جڑ موت جائیں بھی گے، مرنے اپنے نہیں دے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، پھر سر رسول خلو کریم سر بلند کے ہوں دامن گے، کو پھر عزتوں تھام کے لیں گے، تاج سروں پہ تو رکھے پھر جائیں گے، موت بھی مرنے وقار نہیں کی دے گی۔ مسند پہ بٹھائے جائیں گے، پھر سر فقیر خلو اور نام سر دنا بلند ہوں گے، دابا، پھر عزتوں کے قبر تاج جنہ سروں دی پہ جیوے رکھے ہو جائیں گے، وقار کی قبروں پہ بھی مسند پہ چراغاں بٹھائے ہوگا، جائیں گے، جب ہم فقیر ان سے نام جڑ دنا جائیں گے تو یہ دابا، مختصر قبر زندگی جنہ دی جیوے ہو۔ زندگی کی پھر تمام قبروں پہ بھی لطائف چراغاں کو ہوگا، حصول کے جب ساتھ ہم گزرنے ان سے چاہیے۔ جڑ جائیں گے تو یہ کتنے مختصر نوجوان زندگی ہیں جنہوں نے زندگی اپنی کی تمام تر توبہ لطائف کو کو مؤخر حصول کیا کے تھا ساتھ بڑھاپے گزرنے کے چاہیے، لیے۔ اور آج کتنے قبرستانوں میں نوجوان دفن ہیں جنہوں نے آپ اب جا جی کے قبرستانوں میں توبہ کو دیکھیں، وہ مؤخر کیا سوچتے تھا تھے بڑھاپے کے لیے کہ ابھی تو اور آج جوانی ہے، قبرستانوں میں جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، آپ جا کے بڑھاپے میں قبرستانوں توبہ میں کر لیں دیکھیں، گے۔ وہ سوچتے لیکن تھے بڑھاپا نہیں آیا کہ ابھی تو موت آ گئی۔ جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز موت ہو تو لیں، برحق ہے، بڑھاپے یہ میں تو توبہ آ کے کر رہ لیں لیں گے، گے، لیکن بڑھاپا نہیں لازمی آیا، ہے کہ موت ضروری آئے۔ حضرت امام موت غزالی تو نے ایک بڑی برحق ہے، خوبصورت یہ بات تو کی۔ آ کے رہنی ہے، فرماتے ہیں لیکن معاشرے میں بڑھاپا نظر دوڑا لازمی ہے کے کہ دیکھیں۔ ضروری آئے۔ زیادہ حضرت بچے امام ہیں، زیادہ غزالی نے ایک جوان بڑی ہیں یا خوبصورت زیادہ بات بوڑھے ہیں، فرماتے تو ہیں کہا آپ کو معاشرے بچے میں زیادہ نظر ملیں گے۔ دوڑا کے ہر دیکھیں۔ گھر میں دیکھ لیجیے، زیادہ بچے ہیں، بچے زیادہ زیادہ جوان ہیں جوان یا زیادہ کم بوڑھے ہوں گے، بوڑھے تو کہا ان آپ سے کو کم بچے ہوں۔ زیادہ ملیں تو گے۔ اگر ہر گھر میں بوڑھے دیکھ تھوڑے لیجیے، ہیں، بچے زیادہ ہوں گے، ہیں، جوان ان سے کم تو ہوں گے، غزالی بوڑھے فرماتے پھر بات ان سے سیدھی کم سیدھی ہوں۔ ہے، بڑھاپے تو تک اگر کوئی بوڑھے پہنچتا تھوڑے ہے، ہیں، زیادہ جوانی جوانی میں چلے زیادہ جائیں۔ ہیں، تو غزالی اور کہا فرماتے کہ ہیں اگر اگر سیدھی سیدھی جوانوں ہے، سے بڑھاپے بچے بھی تک زیادہ کوئی ہیں، پہنچتا ہے، تو پھر اس کا زیادہ مطلب جوانی میں سیدھا چلے سیدھا جائیں۔ ہے کہ جوانی اور کہا تک کہ سارے اگر نہیں پہنچتے، جوانوں بہت سے بچے بچپن بھی میں زیادہ چلے ہیں، جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا غرض مطلب کس بھی پہ، سیدھا ناز سیدھا کس ہے پہ، غرور کس کہ پہ، جوانی تکبر تک کس پہ۔ سارے نہیں پہنچتے، بہت تو یہ بچپن میں مختصر چلے جاتے ہیں۔ زندگی جو اللہ کی غرض امانت کس ہے، پہ، ناز کس اس پہ، کو اللہ کے غرور نام کس پہ، پہ گزارو۔ تکبر کس پہ، جو بیت گئی وہ تو یہ بیت گئی، مختصر منہا زندگی ہو جو گئی اللہ کی امانت ہے، وہ مجھے رات اس سے کو کچھ اللہ لوگ کے نام میسج پہ بھیج رہے ہیں گزارو۔ کہ جو بیت آج گئی 16 وہ بیت مارچ گئی، وہ تو ہے اور منہا آپ ہو کا گئی زندگی سے۔ پیدائش کا مجھے دن ہے، رات سے مبارک کچھ ہو۔ لوگ میسج بھیج رہے ہیں اللہ سب کہ کو جزا دے۔ آج 16 مارچ لیکن ہے میں اور آج آپ اپنی کا چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، پیدائش وہ کا مجھے دن بولی ہے، کہ مبارک ہو ابو آپ اللہ کو سب کو مبارک جزا ہو۔ دے۔ تو میں نے کہا کہ لیکن میں آج آپ اپنی چھوٹی ہاتھ بیٹی کو بھی اٹھا کہہ کے رہا تھا، اللہ کی وہ مجھے بارگاہ بولی میں کہ دعا کرو کہ ابو اللہ آپ کے کو باپ کے مبارک ہو۔ تو 46 میں نے سال کہا کے کہ گناہ معاف کر دیں۔ آپ ہاتھ اٹھا یہ کے تو اللہ کی زندگی بارگاہ گزر میں گئی دعا ہے، کرو 46 سال کہ میرے ہاتھ سے اللہ آپ کے نکل باپ گئے کے ہیں، 46 الٹا سال بھی کے لٹک گناہ جاؤں۔ معاف کرو۔ یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ یہ تو زندگی اگر گزر میں نے گئی ہے، اچھے 46 گزارے سال ہیں میرے تو ہاتھ مجھے سے مبارک نکل ہو۔ گئے ہیں، اگر میں قبول الٹا ہو بھی گئے۔ لٹک جاؤں اور تو یہ اگر میرے اچھے ہاتھ نہیں نہیں گزرے آ تو مجھے سکتے۔ توبہ کرنی اگر چاہیے۔ میں نے زندگی اچھے گزارے ہیں تو کوتاہیوں مجھے سے توبہ مبارک کرنی ہو۔ چاہیے۔ اگر قبول ہو ہم گئے۔ سمجھتے ہیں ہم بڑے اور ہو اگر رہے ہیں، اچھے نہیں حقیقت گزرے میں تو ہم مجھے چھوٹے توبہ ہو رہے کرنی ہیں۔ چاہیے۔ زندگی کی ہم اپنی کوتاہیوں سے زندگی توبہ کے کریں۔ اہداف طے کریں، زندگی ہم سمجھتے ہیں ہم مقاصد بڑے طے ہو رہے کریں۔ ہیں، حقیقت ساری میں ہم زندگی اس چھوٹے کے ہو رہے گرد ہیں۔ سفر کرنی چاہیے۔ ہم اپنی کئی زندگی لوگ کے ساری اہداف زندگی طے کریں، گزار دیتے ہیں، زندگی ان کے کو ساری مقاصد زندگی طے کریں۔ راستے نہیں ملتا ساری کہ زندگی جانا اس کے کدھر۔ گرد وہ سفر کیوں؟ کرنی وَأَضَلُّ چاہیے۔ السَّبِيلَ۔ کئی لوگ ساری اللہ زندگی فرماتا گزار وہ دیتے ہیں، بھٹکے ان ہوئے کو ساری مسافر زندگی ہوتے ہیں۔ راستہ نہیں ملتا اللہ کہ سے جانا راستہ کدھر۔ مانگو، وہ کیوں؟ آہستہ چلو، وَأَضَلُّ
لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے، منزل تمہارا اللہ سے واسطہ مانگو، آہستہ چلو مشکل ہے تو کل منزل کا تعین کر کے بڑھو، زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، منزل تمہارا استقبال اور آپ موت کے قریب آج ہو رہے ہیں، مشکل ہے تو کل آسانی وہ وقت آئے کوئی تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، کوشش قبل کرنی اس سے کہ چاہیے۔ وہ وقت کتنے آئے لوگ کوئی تھے حجت باقی جو نہ رہے، ہمارے ساتھ مجھے چلتے اور آپ ہوتے کو تھے، اپنی آخرت کی آپ تیاری ذرا اپنے کی ذہن پہ کوشش زور کرنی نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ تھے بچپن جو کے ہمارے دوست، ساتھ چلتے کلاس ہوتے تھے، فیلوز، کاروباری آپ ذرا ساتھی، اپنے گلی ذہن محلے پہ کے زور لوگ، دیں، رشتے دار، بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، اور کتنے گلی لوگ محلے آپ کے کے لوگ، مخالفین، رشتے دار، معاندین، یہ اعزاء ساری و اقربا، فہرست ذہن میں لائیں آباء و اجداد، تو ایک دم
خیال اور پڑتا ہے کتنے فلاں لوگ بھی آپ کے چلا گیا، فلاں بھی مخالفین چلا گیا۔ معاندین یہ کوئی ساری سال کے بعد فہرست ذہن میں اچانک لائیں۔ کوئی بات یاد تو آتی ہے ایک تو یاد دم آ جاتا ہے، کچھ خیال 6 ماہ کے پڑتا ہے بعد فلاں یاد بھی آتا چلا ہے۔ گیا، فلاں بھی کئی چلا ایسے گیا، لوگ ہیں کوئی سال کے بعد کہ اچانک سال کوئی ہاں بات سال یاد بعد آتی ہے تو ہاں یاد آ وہ بھی جاتا ہے، ہوتا کچھ 6 ماہ کے بعد یاد یہ آتا وہ ہے۔ لوگ خوش نصیب کئی ہیں کہ ایسے جب وہ لوگ عمل ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہ ان کے دل سال ہر سال کانپ بعد رہے یاد ہوتے ہاں ہیں وہ بھی ہوتا کہ پتہ تھا۔ نہیں مالک یہ یہ وہ وہ لوگ لوگ خوش خوش نصیب نصیب ہیں ہیں کہ کہ جب جب وہ وہ عمل عمل کر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے البتہ کانپ گناہ رہے ہوتے سرزد ہیں ہو جائے کہ ان پتہ سے، نہیں مالک ان یہ سے عمل بھی کبھی قبول کوئی ہوئے ہیں بدی یا کہ سرزد نہیں ہو ہوئے۔ جائے، پھر تو خوف کا البتہ عالم دیدنی گناہ ہوتا ہے، سرزد ہو جائے ان پھر سے، تو خشیت ان سے الہی کبھی سے کوئی بدی ان کا سرزد ہو رواں جائے، رواں کانپ پھر رہا تو ہوتا ہے۔ خوف کا عالم حضرت دیدنی سیدنا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن پھر تو مسعود خشیت رضی اللہ الہی تعالیٰ سے عنہ فرماتے ان ہیں کا رواں رواں کانپ کانپ رہا ہوتا ہے۔ مومن اگر حضرت گناہ کر سیدنا بیٹھتا عبداللہ ہے ابن تو مسعود اس کی رضی کیفیت یہ اللہ ہوتی تعالیٰ ہے عنہ فرماتے جیسے ہیں پہاڑ کے کہ نیچے آ گیا ہے۔ مومن اگر کہ ابھی گناہ کر پہاڑ اس کے بیٹھتا اوپر ہے گر پڑے گا تو اور اس وہ کی جلدی کیفیت سے یہ ہوتی ہے اپنے بچاؤ جیسے کی تدبیر پہاڑ کے کرتا نیچے ہے۔ آ گیا تو ہے گناہگار کی کہ یہ ابھی کیفیت پہاڑ ہے اس جو کے اوپر مومن گر گناہگار پڑے گا ہے، اور وہ جب جلدی وہ سے گناہ کر بیٹھتا اپنے ہے بچاؤ کی تو پھر وہ تدبیر کرتا ڈرتا ہے، ہے، تو گناہگار جلدی کی سے یہ توبہ کیفیت ہے جو کرتا ہے، اللہ مومن کو گناہگار منانے ہے۔ کے لیے جب وہ چیختا گناہ ہے، کر بیٹھتا چلاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ جوڑتا جوڑتا ہے، ہے، معافیاں مانگتا ہے، جلدی سے سجدے توبہ کرتا کرتا ہے، اللہ کو آنکھوں سے منانے کے آنسو لیے چھم چھم چیختا ہے، ٹپکتے ہیں، چلاتا مالک ہے، مجھ سے گناہ ہاتھ ہو گیا، جوڑتا ہے، میرا معافیاں گناہ مانگتا معاف ہے، کر دے۔ سجدہ یہ کرتا ہے، مومن کی آنکھوں سے کیفیت ہے۔ آنسو وہ بے چین چھم ہو چھم جاتا ہے ٹپکتے کہ ہیں، اس کی مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو میرا معافی گناہ کیسے معاف ملے، کر رب دے۔ راضی یہ کیسے مومن ہو؟ کی میں اس کیفیت کی ہے، نافرمانی وہ بے کر چین چکا ہو جاتا ہوں، ہے اس کے کہ اس کی حکم کو تلافی توڑ کیسے چکا ہوں، ہو، تو مجھ پھر کو وہ معافی جلدی سے کیسے ملے، رب اللہ راضی جل کیسے شانہ ہو، کو راضی میں اس کی کرنے کی نافرمانی کوشش کر کرتا چکا ہے ہوں، اس اور کے توبہ حکم کی کو توڑ دہلیز پہ چکا آ کے ہوں، کھڑا ہو تو پھر جاتا وہ ہے جلدی اور سے بندہ جب توبہ اللہ کرتا جل ہے شانہ تو کو اللہ راضی تعالیٰ کرنے جل کی شانہ کوشش یہ نہیں کرتا ہے دیکھتا اور اس توبہ نے کی جرم دہلیز کیا پہ آ کے کیا ہے، کھڑا ہو اللہ جاتا ہے دیکھتا ہے یہ اور میری بندہ دہلیز جب پہ آ توبہ گیا ہے کرتا ہے توبہ تو اللہ کے تعالیٰ ایک جل آنسو سے شانہ اللہ یہ نہیں پچھلے دیکھتا سارے گناہ اس نے معاف فرما جرم دے۔ کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا یہ میری دہلیز اور پہ آ منافق گیا کی ہے، کیفیت کیا توبہ ہے؟ کے ایک جب آنسو وہ سے اللہ گناہ پچھلے کرتا ہے سارے تو اس کی گناہ معاف کیفیت یہ فرما ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اور اس نے منافق کی ہلکے کیفیت اشارے کیا سے ہے؟ اڑا دیا۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اب تو اس مجھے کی بتائیے، کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے سویر سے بدن لے پہ کر مکھی شام آ تک بیٹھی اور اس نے کتنی ہلکے دفعہ ایسا اشارے ہوتا سے ہے کہ اڑا بدن دیا۔ پہ مکھی بیٹھتی ہے، اب اور مجھے ہم ہلکے بتائیے، اشارے سے اسے اڑا سویر دیتے سے ہیں۔ لے کر شام لیکن ہمیں کتنی شام کو دفعہ ایسا یاد بھی ہوتا ہے نہیں کہ ہوتا بدن پہ کہ مکھی آج بیٹھتی کتنی ہے مرتبہ اور ہم ہم نے نے اپنے ہلکے بدن اشارے سے سے مکھی اسے اڑا اڑا دی دیتے تھی۔ ہیں۔ اب اس آئینے میں شام میں کو اور یاد آپ بھی نہیں اپنے ہوتا آپ کو دیکھ کہ آج سکتے ہیں کہ کتنی ہم مرتبہ کہاں ہم کھڑے نے ہیں۔ اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ اب اس آئینے میں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔